کہ نبی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے سے پہلے موسم حج کے موقع پر فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچانے کے لیے جگہ دے؟ میرے قبیلے کے لوگ قریش تو کلام اللہ کی تبلیغ سے مجھے روک رہے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ یہاں تک کہ مدینہ شریف کے باشندے انصار کرام رضی اللہ عنہم اس خدمت کے لیے کمر بستہ ہوئے، رسول اللہ کو جگہ بھی دی، آپ کی مدد بھی کی، اور جب آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے تو پوری خیر خواہی اور بے نظیر ہمدردی کی ساری دنیا کے مقابلے میں اپنا سینہ سپر کر دیا، اور رسول اللہ کی حفاظت، خیر خواہی اور آپ کے مقاصد کی کامیابی میں حماتن مصروف ہو گئے رضی اللہ عنہم و ارضاہم۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی اس آواز پر بھی چند بنی اسرائیل نے لبیک کہا، آپ پر ایمان لائے، آپ کی تائید کی، تصدیق کی اور پوری مدد پہنچائی، اور اس نور کی اطاعت میں لگ گئے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اتارا تھا، یعنی انجیل۔ یہ لوگ دھوبی تھے، اور حواری انہیں ان کے کپڑوں کی سفیدی کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ شکاری تھے۔ صحیح یہ ہے کہ حواری کہتے ہیں مددگار کو، جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی جو سینہ سپر ہو جائے؟ اس آواز کو سنتے ہی زبیر رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے۔ آپ نے دوبارہ یہی فرمایا، پھر بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے ہی قدم اٹھایا۔ پس رسول اللہ نے فرمایا، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری زبیر ہیں۔ پھر یہ لوگ اپنی دعا میں کہتے ہیں کہ ہمیں شاہدوں یعنی گواہوں میں لکھ لیجئے۔ اس سے مراد ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نزدیک امت محمدیہ میں لکھ لینا ہے۔ اس تفسیر کی روایت سندن بہت عمدہ ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے اس ناپاک گروہ کا ذکر ہو رہا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن تھے، انہیں مروا دینے اور سولی دینے کا قصد رکھتے تھے، جنہوں نے اس زمانے کے بادشاہ کے کان عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھرے تھے کہ یہ شخص لوگوں کو بہکاتا پھرتا ہے، ملک میں بغاوت کر رہا ہے اور رعایا کو بگاڑ رہا ہے، باپ بیٹوں میں فساد برپا کر رہا ہے، بلکہ اپنی خباثت، خیانت، کذب و دروغ میں معاذ اللہ یہاں تک بڑھ گئے کہ آپ کو زانیہ کا بیٹا کہا اور بڑے بڑے بہتان آپ پر باندھے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی دشمن جان بن گیا اور اپنی فوج کو بھیجا کہ اسے گرفتار کر کے سخت سزا کے ساتھ پھانسی دے دو۔ فوج یہاں سے جاتی ہے اور جس گھر میں آپ تھے اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، ناکہ بندی کر کے پھر گھر میں گھستے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ان مکاروں کے ہاتھ سے صاف بچا لیتے ہیں اور اس گھر کے روشن دان سے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ایک اور شخص پر ڈال دی جاتی ہے جو اسی گھر میں تھا۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیتے ہیں، گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، سخت توہین کرتے ہیں اور سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کر اسے صلیب یعنی کراس پر چڑھا دیتے ہیں۔ یہی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مکر تھا کہ وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے نبی کو پھانسی پر لٹکا دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تو نجات دے دی تھی۔ اس بدبختی اور بدنیتی کا ثمرہ انہیں یہ ملا کہ ان کے دل ہمیشہ کے لیے سخت ہو گئے، باطل پر اڑ گئے اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے، اور آخر دنیا تک اس ذلت میں ہی رہ پڑے۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے کہ اگر انہیں مکر آتے ہیں تو کیا ہم نہیں جانتے؟ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔